میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کھولے. اب اس بات کو آپ ذرا یوں سوچئے کہ اگر قیامت کے دن نام اعمال، باپ کا نام اعمال اولاد کے سامنے کھولا جائے، ماں کا بچوں کے سامنے کھولا جائے، شاگرد کا استاد کے سامنے کھولا جائے، پیر کا مریدوں کے سامنے کھولا جائے، بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے کھولا جائے، تو قیامت کے دن ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ سب کے سامنے حساب کھولا جائے؟ کیا دل کہے گا؟ بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نام اعمال میرے خامن کے سامنے کھولا جائے. وہ کہے گی یا اللہ میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں تو میرا نام اعمال نہ کھولنا. میں ذلت برداشت نہیں کر سکتی. اگر ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے تو آج وقت ہے اپنی ان خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور روئیں اور ان خطاؤں کو اپنے نام اعمال سے بخشوا کر مٹوا لیں. آج یہ گناہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، مگر اس کے لیے دل میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے. اب قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی؟ ذرا حدیث مبارکہ سن لیجئے. اس حدیث مبارکہ کو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محقق نے بھی بیان کیا. وہ بڑے محتاط ہیں روایت کے معاملے میں. تو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خوفنی جبرائیل من الاحوال یوم القیامت حتی ابکانی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے قیامت کے دن کے حالات سے اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا. جب رونے لگ گیا فقلت لہ حبیبی جبرائیل، میں نے کہا اے میرے حبیب، میرے دوست جبرائیل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو یہ بات سن کر فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتشاہدن من الاحوال یوم القیامت ما ینسیک المغفرہ، قیامت کے دن آپ ایسے احوال دیکھیں گے ہیبت کے کہ آپ قیامت کے دن مغفرت کو بھول جائیں. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لحیتہ، نبی علیہ السلام یہ بات سن کر روئے حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے ریش کے اوپر بہنے لگ گئے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اور طہارت القلوب میں یہ بات لکھی کہ ولما مکر بابلیس لعنہ اللہ، جب ابلیس لعنہ اللہ کو دربار سے اللہ نے دھتکار دیا، طافق جبرائیل و میکائیل، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. دھتکارا اس کو جا رہا ہے، رونا انہوں نے شروع کر دیا. تو جبرائیل اور میکائیل دونوں نے رونا شروع کر دیا. یبکیان فاوحى اللہ تعالی الیہما ما لکما تبکیان، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا ربی ما نأمن بمکرک ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہے. اس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نا، اور ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد پھر تدبیر کیا ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتکار دیا. اے اللہ ہم بھی آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں ہیں. جب کہا یہ تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا ہاکذا کونا لا تأمنا مکری،
ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے کبھی امن میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر خوف رہنا چاہیے، میں جب چاہوں جس کا چاہوں حشر چاہوں جیسے کر سکتا ہوں۔ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، کانپ رہے تھے، رو رہے تھے، غلاف کعبہ کے پاس گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدل دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا دعا مانگی؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کا خوف دل کے اوپر ایسا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ، اس کا نام تھا عزازیل، آج اسے ابلیس کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نام بدل دیا، طاعت گزار فرما بردار کے زمرے سے نکال کے اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کے کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ہے کریم آقا آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ یہ وہ غم تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہر وقت رہتا تھا۔ ام المومنین جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ رویا کرتی تھی، ساری ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھی۔ ہم اگر سوچیں کہ ہم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر کل قیامت کے دن ہمیں ایسا پیش آ گیا تو پھر کل کیا بنے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، جو کفار کے بارے میں آیتیں ہوتی تھی وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا پتا کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو، شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج تو رنگی سامنے آ گئی۔ ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے۔ روک لو ان کو، ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا
تم کیسی زندگی گزار کے آئے. وقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا. انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا. جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں. اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے. کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں. کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے. یہ دل کی میل اتار دیتا ہے اور روٹھے پروردگار کو منا دیتا ہے. جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جا. اللہ ہم پر مہربانی فرما دے. ہم قیامت کے دن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی. اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ان دلوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.